والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان حجہ کے یہ مبارک دن عطا فرمائے اور پھر اس کے بعد ایام تشریق اور عید کے مبارک ایام عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر اور اللہ پاک کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اللہ کی راہ میں قربانی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری سعادتوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمایا. یہ اللہ پاک کا انتہائی شکر اور احسان. دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے یہ مبارک عمل جو ہمارے ذریعے کروایا، یہ ہم جانتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت. صحابہ نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے اور یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اس کے ذریعے اللہ پاک نے کیا چاہا تھا؟ قربانی کے جانور پر تو ہم نے سنی چلا دی، روپیے پیسے خرچ کیے اور اللہ پاک کے اس واجب کو ہم نے ادا کیا. لیکن یہ قربانی صرف جانور کے گلے کے اوپر چھری گرانے کا نام نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک تمہارا لحومها ولا دماؤها، نہ جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ پاک سے تمہارا جو تعلق ہے، اس نے تمہیں روپیہ خرچ کرنے کے اوپر آمادہ کیا، اس جانور کے اوپر تم نے کھلا پلا کر اس سے محبت اور تعلق قائم کیا اور اللہ کی راہ میں اس کو ذبح کیا. یہ تو تمہارا تقوی اور اخلاص ہے. بارگاہ رب العزت میں یہی تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے. بلکہ اگر غور کیا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑی بڑی قربانیاں اللہ پاک نے لی. آپ کی پوری زندگی قربانی ہی کا نمونہ، ایک سے بڑھ کر ایک قربانی آپ سے لی گئی. انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرنے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی اور آپ نے اس خواب کو عملی شکل میں کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. دوستوں اور بزرگوں، یہ قربانی بھی اپنی خواہشات کی، یہ قربانی بھی اپنی چاہت کی. اللہ پاک کی مرضی کے آگے بندہ اپنی قربانی دے دے. ایک طرف اللہ کی مرضی ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اور دوسری طرف ہماری چاہت. ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی چاہت کو قربان کریں. ایک کاروبار حرام کا ہمیں مل رہا ہے اور اس میں نفع زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ پاک نے تجارت کو حلال فرمایا اور سود اور بیاج کو اللہ پاک نے حرام فرمایا. معاشرتی سماجی زندگی کے اندر سب سے مسائل بڑے بڑے آتے ہیں. ایک دوسرے کی ہمتوں کا جی چاہتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف قدم اٹھانے کی شیطان ہمارے دل میں وسوسے اور غلط قسم کی سوچ ڈالتا ہے. اس
موقع پر ایک طرف ہماری اپنی خواہش، کسی سے کوئی عداوت اور دشمنی ہے، اور اس دشمنی اور عداوت کو ہم کسی اور دوسرے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچا کر پوری کرنا چاہیں، اور اس موقع پر اللہ پاک کا حکم ہے ہم رشتے داری کا لحاظ کریں، ہم دوستی کا لحاظ کریں، ہم تعلقات کا لحاظ کریں، اور ایک اللہ کی رضامندی کے لیے اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں، اور اپنی طرف سے اس کے ساتھ زیادتی کر کے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، کسی کی غلط شکایت کرو اور پھر باطل کے پاس یہ پہنچے، حکام کے تک یہ بات پہنچے اور اس کے نتیجے کے در سامنے والے کو نقصان ہو، اور شماتت عادت، کسی کی تکلیف سے آپ خوش ہو، یہ ایمان والے کا کام ہے۔ قرآن کریم میں وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ موسیٰ، میں نے یہ سوچا کہ آپ کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل میں 2 جماعتیں ہو چکی ہیں، میں نے کوشش کی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں زیادہ کوشش کروں گا تو شاید ان میں اور زیادہ دوری پیدا ہو جائے۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم تنصروا، میرا انتظار نہیں کیا اور یہ ہارون تم نے جلدی کی، اس لیے میں نے اس مسئلے کے اندر اپنے آپ کو جتنا ہو سکے اتنے سے دور رہتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو غصے ہو کر داڑھی پکڑ رہے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے شرک ہونے دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جملہ فرمایا لا تشمت بی الاعداء، کہ اے میرے بھائی دشمنوں کو آپ دشمن کیجیے، میں نے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اتفاق ہے بنی اسرائیل نہیں مانے، اور یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتظار تک ہم بچھڑے کی پرستش کرتے رہیں گے، اور یہ مسئلہ اس طرح بگڑا ہے، لیکن اب آپ دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے مجھے تکلیف پڑی۔ یہ آیت ہمیں ایمان والوں کو بتلاتی ہے کہ غیر کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، یا اپنے نفس کی براش نکالنے کے لیے، اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کسی پرانی دشمنی کو مکمل کرنے کے لیے ہم کسی ایمان والے بھائی کے متعلق یہ کریں، اس کی قربانی دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چلائی، یہ تو بہت آسان کام ہے، اگرچہ بڑا مشکل ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے نبی کے لیے، اللہ ہی کے لیے 86 سال کی عمر میں اکلوتا بیٹا عنایت، پھر حضرت اسحاق کی پیدائش بعد میں ہوئی، دعاؤں کے بعد اللہ پاک کی طرف سے اولاد مل رہی ہے، اور اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم ہو رہا ہے، اور وہ بھی خواب میں دکھلایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کیا، یہ قربانی کی اپنی خواہش کے اوپر، برسوں کی دعاؤں کے بعد، اور جس پر آپ نے شکریہ ادا کیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار۔ دوست اور بزرگ، جب جانور پر ہم چھری چلاتے ہیں اور اس وقت جو آیت پڑھتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری ساری عبادتیں جس میں قربانی بھی آ گئی، و محیای و مماتی، اور میرا جینا اور میرا مرنا ایک اللہ کے لیے، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں، اسی کا مجھے حکم ہوا ہے، اور میں اللہ پاک کا فرما بردار بن رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس وقت قربانی دی، اس کے لیے قرآن کریم نے جو جملہ استعمال فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب باپ بیٹے دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دیا، مومن اور مسلمان نام ہے اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، یہ اس قربانی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ہمیں اور آپ کو سب کو حکم ہو رہا ہے
لیے اللہ پاک نے تقویٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن تقویٰ پہنچے گا اسی گوشت اور خون کی قربانی کے ذریعے۔ آیت میں یہ نہیں کہا ہے کہ نعوذ باللہ قربانی نہ کی جائے۔ ہمارے کچھ غیر مسلم بھائی قربانی کے دنوں میں اس طرح کے کاغذ پھیلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت سے ثابت کر کے کرتے ہیں، اور وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچے۔ دوست اور بزرگوں، یہ نہیں کہا گیا فصلی لربک وانحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے قربانی پیش فرمائی، جو دین اور شریعت کے احکام کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے بھی عرب میں رواج تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے قربانی کرنے کا، لیکن ہجرت کے بعد اسلامی شریعت کے احکام عملی طور پر نافذ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے نہیں بلکہ امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ اس لیے اس قسم کے غلط وسوسوں میں نہ آنا۔ ان آیات میں یہ نہیں کہا گیا، ان آیات میں گوشت اور خون ہی کے ذریعے تقویٰ حاصل کرنا ہے، لیکن یہ سبب ہوگا اور اندر دل کا تقویٰ ایک دوسری چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ دوست اور بزرگوں، ایک تو قربانی یہ ہے، دوسری قربانی ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور اس راہ میں آنے والی پریشانی اور تکلیف کو برداشت کرنا۔ سورہ والعصر میں اللہ پاک نے فرمایا سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہے سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انسانوں کو حق بات کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی اور اس کے اوپر آنے والے حالات پر وہ جمے رہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ اچھا اور پسندیدہ اللہ پاک کے نزدیک کون ہوگا؟ مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف لوگوں کو بلانا نہیں ہے، خود اپنی عملی زندگی بھی اسی دعوت والی لائن کے اوپر رکھنی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس آیت میں آپس میں ایمان والوں کو دعوت دینا بھی شامل ہے، لیکن آیت کریمہ کا سب سے پہلا جو مصداق ہے یہ اللہ کے ان بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا ہے جو اللہ کی معرفت اور اللہ پاک کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے آیت میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ایک اللہ کی طرف بلانا، جو ایک اللہ کی طرف آ گئے ہیں ان کو تو اللہ کے احکام کی تذکیر اور نصیحت کریں، لیکن جو اللہ کے بندے اللہ کے دین پہ نہیں آئے ہیں ان کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا ہے۔ وقال اننی من المسلمین، اور خود بھی اس دعوت والے عمل میں مکمل اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے آگے سپرد کرنا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اے ایمان والو نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ احسن، یہ نیکی، اور آپ اللہ کے علاوہ غیروں کی طرف دعوت دیں کہ یہ اللہ کی طرف دعوت نہیں ہوئی، یہ احسن نہیں۔ اب جب آپ یہ دعوت دیں گے تو آپ کے اوپر حالات آئیں گے جیسے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے زمانے کے ایمان والوں پر حالات آئے۔ اس لیے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع بالتي هي احسن، اچھے طریقوں سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب آپ برداشت کر لو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے اور جس کے درمیان
دشمنی ہے، دینی اعتبار سے دشمنی ہے، ایک اللہ پاک کی ذات و صفات اور اللہ پاک کی پہچان کے اعتبار سے دشمنی ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، یہ تمہارا جگری دوست ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کی آیات میں فلسفہ نہیں بتلایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی پوری زندگی کے اعمال، اور سب سے اخیر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی اتنی کسی نبی کو نہیں پہنچائی۔ اوذیت باللہ ما لم یؤذ احد قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ستایا گیا اس سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا۔ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اللہ کے دشمنوں کے لیے بد دعا کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے حکم آ رہا ہے لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا کرو یہاں تک کہ اللہ پاک ان کے متعلق کوئی فیصلہ او یعذبہم، آگے آیت میں ان کو عذاب۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جن کے لیے بد دعا کی جاتی ہے اس میں سے چند لوگ وہ ہے جو بعد میں اللہ پاک کسی کو ایمان کی توفیق اور وہ اسلام کے علم بردار، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو سفیان ابن حرب، یہ وہ لوگ ہیں جو مقابلے کے لیے آئے اور حضور کو ایسے لوگوں کے سلسلے میں بد دعا کرنے سے منع فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق۔ اس لیے مجھے آپ اللہ کے سامنے بتلانا ہے اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے لیے قرآن کریم نے ہمیں سب سے بہتر جو طریقہ بتلایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے دین کی دعوت دی جائے، یہ دشمنوں کے دلوں کو نرم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ توفیق نہیں ملتی ہے مگر ان بندے کو جن بندوں کو جن میں صبر اور برداشت کی قوت۔ صبر کا معنی صرف برداشت کرنا نہیں ہے، صبر کا معنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ کے دشمنوں کی طرف سے آنے والی تکلیف اور اذیت کو برداشت کرنا۔ ہم خود گناہ کریں اور دشمنوں کی طرف سے تکلیف اور اذیت آئے، اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے اچھا بدلہ ملے گا۔ لیکن سب سے بہتر طریقہ جو قرآن نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے اننی من المسلمین، یہ خود فرما بردار، جب فرما برداری ہوگی اور حالات آئیں گے تو اوپر سے اللہ پاک کی مددیں آئیں گی، اور جب زندگیوں میں فرما برداری نہیں ہوگی اللہ پاک کی طرف سے حالات آئیں گے لیکن یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے۔ اصل چیز جو ہے یہ بھی مومن ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر ایک گنہگار ہے، وخیر الخطائین التواب، بہترین گنہگار وہ ہے گنہگار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گنہگاروں میں بھی بہترین کون ہے؟ عجیب رحمت للعالمین نبی اللہ نے بھیجے، ہم گناہ کریں اور وہ فرما رہے کہ تم سب گنہگار، اور سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو التوابین، توبہ کرے، اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ پاک ایسے بندے کو بہترین اپنے رسول کے ذریعے پڑھے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں بتلایا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی نے بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس اسلامی تاریخ کے اندر دو بڑے واقعے ہم کو ایسے ملتے ہیں جب مسلمان انتہائی ناخوشگواری کے عالم میں دشمن چہار سمت سے ٹوٹے ہیں اور مسلمانوں پر مصیبت ہر طرف سے آئی ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس سے زیادہ خطرناک حالات 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں اور منگولوں کے ذریعے عالم اسلام میں ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان اور وہاں سے پھر نکل کر اس وقت کا جو سب سے بڑا علاقہ بغداد کا اسلامی خلافت اس وقت تھی، اسلامی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کے خون سے کھیلا گیا، اور ایک جملہ مشہور ہو گیا مسلمانوں میں
اذا قیل لک ان القطر قد انهزموا فلا تصدق، کہ جب کسی جگہ تمہیں یہ خبر ملے کہ ترک اور تاتاریوں نے شکست کھائی ہے تو ہرگز سچ مت مانو۔ ایسے خطرناک حالات، اس کی ایک میں ہلکی سی ایک تاریخی مثال آپ کو، سویڈن کے باشندے، سویڈن یوروپ میں اوپر آیا، انگلینڈ سے بھی اوپر، بالکل شمالی قطب شمالی اتر دھرو میں آیا۔ وہاں کے مچھلی مارنے والے، مچھلیوں کا شکار کرنے والے روس کے دریا کنارے پر مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ سویڈن اور رشیا قریب ہے، اور یہ جو مسلم ممالک ہے جہاں تاتاریوں کا حملہ ہو رہا ہے یہ ان سے ہزاروں میل دور ہے، لیکن سویڈن کے ان مشیروں کو یہ پتا چلا روس کے لوگوں کے ذریعے کہ تاتاری دنیا میں پھیل گئے ہیں اور ہر جگہ ظلم اور فساد مچاتے ہیں، تو سویڈن کے مچھلی مارنے والوں نے روس کے دریا کنارے آنا خوف اور رعب کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ جبکہ ان کا حملہ یہاں ہو رہا، عالم اسلام میں، اسلامی ملکوں پر، شام، ترکی نیچے کا جو حصہ ہے، اسی طرح کاشگر جو چائنا کے ماتحت ہے اس وقت، اور روس کے ماتحت جو ممالک تھے ازبکستان، قزاقستان اور بغداد، سب جگہ اینٹ سے اینٹ بجائے گئے۔ اتنا خوفناک منظر تھا، لیکن مسٹر آرنلڈ جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پروفیسر، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا پریچنگ آف اسلام، اسلام کی دعوت اور اسلام کی اشاعت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 50 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ یہی ترک اور تاتاری سب پوری قوم کو اللہ نے ایمان کی دعوت سے لگا۔ دنیا میں 3 قومیں ہیں جو پوری کی پوری قوم ایمان میں داخل ہیں۔ سب سے پہلے عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عرب ایمان لے آئے۔ اس کے بعد یہ ترک اور تاتاری قوم جو کروڑوں کی تعداد میں تھی، اللہ پاک نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے لگا۔ اور تیسرے افغان کو، یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ یہ 3 قومیں ہیں۔ دوست اور بزرگ کیسے ایمان لائے؟ وہ تاتاری جو مسلمانوں کو دشمن سمجھ رہے تھے، حتیٰ کہ ایک ایرانی مسلمان بزرگ شیخ جمال الدین راستے سے گزر رہے ہیں اور تاتاری شہزادہ شکار کے لیے نکلا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے منحوس اور افسوسن سمجھا اور غصے میں یہ کہا کہ صبح سویرے تیرا منہ دیکھا ہے تو یہ میرے لیے بدتمیزی، میرے لیے افسوسن۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کتا شکار کا تھا، اس بزرگ کو یہ پوچھا کہ میرا شکاری کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہے؟ ایسی توہین آمیز بات اس نے کہی۔ اس بزرگ نے فرمایا، شیخ جمال الدین نے، کہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا، جس وقت دنیا سے میں رخصت ہوں اور ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہوگا تو اس کتے سے میں بہتر ہوں، ورنہ ابھی میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس کو عجیب جملہ لگتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، غیروں تک دین کو پہنچایا، یہ خاموشی سے اور چپ چاپ، بغیر کسی ہماری طرح شہرت، بغیر کسی لوگوں میں اس کا چرچا کیے ہوئے کہ 50 سال کے عرصے میں دنیا کی ایسی طاقتور قوم کیسے ایمان میں داخل ہوئی۔ یہ بزرگ جنہوں نے یہ جملہ کہا، یہ صرف جملہ نہیں تھا، اس کے پیچھے اشک سحرگاہی، رات کا رونا تھا، اللہ پاک کے سامنے گر گرانا تھا کہ یہ جو مصیبت کی شکل میں کچھ لوگ ہم پر آئے ہیں، باری تعالیٰ اگر آپ کا عذاب ہے تو اس عذاب کو امت پر سے آپ ہٹائیے، اور اگر کفارہ سیئات ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کی طرف سے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، آپ اس کا بوجھ ہم پر مت ڈالیں۔ اس آہوزاری اور گرگرانی سے انہوں نے دعا مانگی، لیکن ان کا آخری وقت آ گیا۔ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ دیکھو گے ترک تاتاری شہزادہ، اس نے ایک مرتبہ یہ مجھے پوچھا تھا اور مجھے یہ کہا تھا کہ ابھی تو میں شہزادہ ہوں، جب میں حکومت پر آؤں گا اس وقت آپ مجھے ملنے کے لیے آئے، لیکن شاید اس کی حکومت نہیں آ سکی اور میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ اپنے بیٹے شیخ رشید الدین سے کہا کہ یہ تمہارے حصے میں اللہ پاک نے لکھا ہوگا، جب یہ بادشاہ بنے تو اس کو جا کر یہ میرا پیغام پہنچا دینا کہ میرا والد ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اس لیے وہ کتے سے بہتر۔
یہ جملے نہیں تھے، اس کے پیچھے ایک بڑی قوم محنت کر رہی تھی، مسلمان عورتوں تک میں داعیہ بنی، اور جو ان کی شہزادوں کی نکاح میں گئی تھی انہوں نے زبردستی نکاح کر لیے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا اور آہستہ آہستہ اس پور قوم کو ایمان کی دعوت دی۔ مسٹر آرنلڈ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کی 3 بڑی قومیں تھیں، بودھ لوگ، عیسائی لوگ اور مسلمان۔ امکان تھا کہ یہ یا تو عیسائی مذہب قبول کرتے یا بودھ مذہب قبول کرتے، کسی بھی شکل میں اسلام لانے کی ان کے سلسلے میں کوئی امید اور توقع نہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے تو یہ دشمن انہی کو مار رہے ہیں۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اللہ پاک نے اور دوسرے ایک بہت بڑے مسٹر لین پول انگریز لکھنے والے عیسائی ہے، لیکن وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اسلام مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مفتوح ہو۔ مسلمانوں کو تو فتح کر لیا تھا لیکن اسلام فتح نہیں کر سکے تھے، اسلام نے ان کو فتح کر۔ اس لیے اللہ پاک نے جو دین دے کر ہمیں بھیجا ہے، جس دین کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، دوستوں اور بزرگوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے، اور اس کے ضمن میں ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اکیلے صرف ایک انسان ہونے کے اعتبار سے ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے قرآن کی حفاظت کی نازل کیا اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے ضمن میں قرآن پر عمل کرنے والوں کی حفاظت ہوگی۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کی مثال ہے۔ اکبر کے دور کے اندر اسلام کو مغلوب کیا جا رہا ہے۔ اکبر کو یہ کہا گیا کہ اسلام کو 1000 سال پورے ہوئے اور اب نئے مذہب کی ضرورت ہے، اور نعوذ باللہ اس نے ایک نیا مذہب قائم کیا۔ مسٹر C.A. چیٹرجی یہ لکھتے ہیں کہ اس نئے مذہب میں اسلام کے خلاف سب باتیں تھیں اور ہندو مذہب کو ترقی دی گئی۔ دین الہی جو بنایا گیا تھا اس کے اندر زیادہ تر باتیں دوسرے مذاہب کی تھی اور اسلام کو مغلوب کرنے کی بات۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی شور اور ہنگامہ نہیں، چپ چاپ اکیلے دعوت دینا شروع کیا۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ پاک سے رونے لگے، اور اکبر کے جو وزیر تھے، اکبر تو پھر انتقال کر گیا، اور اس کے بعد جہانگیر آئے، اس کے وزراء کو دعوت دی گئی، اور آہستہ آہستہ آپ نے لوگوں کو جو دین کی دعوت دی، اللہ پاک کا شکر ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سارے مکتوبات جو خطوط آپ نے لکھے تھے، یہ بتلا رہا ہے کہ ہر وقت کے زمانے کا جو نیا طریقہ ہو جس میں آپ دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، مجدد صاحب نے خطوط کے ذریعے پہنچایا، اور اللہ پاک نے 400-500 سال کے اوپر ہو گئے، لیکن آج تک وہ خطوط فارسی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی یہ خطوط حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شائع کر دیا۔ ہمارے علماء کرام اور اردو پڑھنے والے مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے کہ اس وقت مجدد صاحب نے کس طریقے سے خاموشی سے اس ملک کے اندر دین اسلام کو پھیلایا، اور علامہ اقبال کو کہنا پڑا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبر ڈالا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرد یہ رہا۔ آج میں اور آپ جو ایمان کے ساتھ ہے اس ملک کے اندر، یہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی ان سوز دروں اور ان برکتوں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اس لیے دوست اور بزرگ، ان تمام باتوں کا حاصل میرا یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جب حالات ناخوشگوار ہو تبھی اللہ کے دین کی دعوت زیادہ چلتی ہے۔ یہ عجیب اللہ پاک کا نظام، اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ کیسے کریں، چپ چاپ آہستہ، جیسے داتانیوں میں چپ چاپ کے نام بھی معلوم نہیں۔ مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں میں نے بہت کوشش کی کہ داتانیوں میں اسلام پہنچانے والے کون تھے، صرف 2 آدمیوں کے، عراق کے وزیر توزون اور ان کے علاوہ یہ شیخ جمال الدین کے علاوہ کسی کا نام تک نہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دعوت دینے کے لیے شور اور ہنگامے نہیں ہوتے ہیں، چپ چاپ آہستہ سے دعوتیں دی جائے، یہی اس امت کے لیے اللہ پاک کی طرف سے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک امت مسلمہ کی جان مال کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے 2 بھائی 2 دن پہلے جن کا حادثہ ہوا منوبر سے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہاسپٹل میں ہو، ان کو بھی شفا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی
ایمان کی، جان کی اور مال کی حفاظت فرمائے. آمین. واقع دعوانا آمین.